السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سارے دوست خیریت سے ہوں گے. آج ہم 3 خبریں لائیں، ان پہ تبصرہ کریں گے اور کسی امپورٹنس کے پرٹیکولر آرڈر میں نہیں ہے. سب سے پہلی خبر ہے عطا تارڑ صاحب. سب سے پہلے ہم بتانا چاہوں گا عطا تارڑ صاحب بہت ہی کیوٹ آدمی ہیں. جس طرح انوار الحق کاکڑ صاحب پچھلی حکومت میں ہمیں بہت مزہ دیتے تھے، تو ہم ویٹ کرتے ہیں تارڑ صاحب کا پریس کانفرنس کرے کہ وہ کو نئے سے نئے شگوفے چھوڑتے ہیں. تارڑ صاحب کی لیٹسٹ پریس کانفرنس تھی کہ جی جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ ٹویٹر پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ فیک نیوز بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس فیک نیوز کی وجہ سے جو ہماری عوام ہے وہ ڈسرن نہیں کر پاتی کہ اصل میں ملک میں کیا ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں ٹویٹر بند کرنا پڑا ہے. ویری گڈ. عطا تارڑ صاحب کا یہ جو کلیم ہے یہ ایز منسٹر فار انفارمیشن ہے. میں اس میں تھوڑا سا ایک آپ کو سنسٹر تو نہیں کہوں گا، میں کہوں گا ایک ریئلٹی پیش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی حکمران رہے ہیں وہ ہمیشہ فری میڈیا سے ڈرے ہیں، جو بھی رہے. جب زمانہ تھا جیو، پی ٹی وی اور اے آر وائی سما وغیرہ کا مشرف کے دور میں، تو اینڈ میں مشرف صاحب نے بھی ان پہ کریک ڈاؤن ہی کیا تھا. جب نواز شریف کا دور آیا، زرداری کا دور ہے، تو انہوں نے بھی کریک ڈاؤن کیا. عمران خان صاحب نے بھی کریک ڈاؤن کیا. اب سوشل میڈیا اتنا یونیک اس لیے ہے کہ اس کی وائرلٹی اور اس کی پہنچ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور سرکار کا عمل دخل نہیں ہوتا. سرکار یوٹیوب کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ 4 ویڈیو اتار دو، یہ 5 ویڈیو اتار دو. سرکار فیس بک سے ویڈیوز نہیں اتروا سکتا، ٹویٹر پہ سے پوسٹ نہیں اتروا سکتا، کیونکہ جو کمپنی ہیں جو یہ چلاتی ہیں وہ ہماری سرکار کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. تو ان کو پورے پلیٹ فارم بند کرنے پڑتے ہیں. جب یہ پورے پلیٹ فارم بند کریں، جیسا ٹویٹر انہوں نے بند کیا ہوا ہے، ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے یوٹیوب بند ہوا تھا بلیسفیمس کارٹونز کی وجہ سے، کئی دفعہ اس طرح کے معاملات ہیں. تو ان کو بھی لاس ہوتا ہے اور عوام کو بھی لاس ہوتا ہے فائنینشیل بہت بڑا. تو یہ جواب دہ ہوتے ہیں. مثلا ایک طرف ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی ٹیک انڈسٹری بوم کرانی ہے، ہم نے ٹیک ایکسپورٹ کرنا ہے، یہاں پہ ٹیک کا کام لانا ہے. تو جو میجر ٹولز ہیں سوشل میڈیا کے، اگر وہ فراہم ہی نہیں ہوں گے آپ کے پاس، آپ اس سے نیٹ ورکنگ نہیں کر پائیں گے، تو آپ کس طرح یہ کام کریں گے. لیکن تارڑ صاحب کی مجبوری ہے یہ باتیں کرنا، کیونکہ جو کرنٹ گورنمنٹ کے ساتھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، چاہے وہ رسپیکٹڈ تجزیہ نگار جو کلاسک میڈیا میں کام کرتے ہو وہ کریں، چاہے وہ انٹرنیٹ تجزیہ نگار کریں، چاہے وہ رینڈم 5 سبسکرائبر والے اکاؤنٹ کریں، سب اس وقت پی ڈی ایم کی جو نئی شکل ہے، اس کو پی ڈی ایم ہم 2.0 کہہ سکتے ہیں، اس کو لتاڑ رہی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب طاقتور کو بہت سننا پڑتا ہے کہ اس نے کیا غلط کام کیے ہیں، کس طرح کیے ہیں، تو اکثر طاقتور اسی طرح کے سٹوپڈ سٹیپس لیتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ تارڑ صاحب کا یہ بڑا غیر ذمہ دارانہ ایک گفتگو ہے، اور ان کو کرنی نہیں چاہیے، لیکن ان کے منہ سے یہ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی داڑھی ہے ماشاءاللہ، وہ 5 وقت کے نمازی ہیں. تو جب وہ اتنی روانگی سے آ کے جھوٹ بولتے ہیں تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے. کیونکہ جو لوگ داڑیاں رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اس معاشرے کے اندر انہوں نے دین کا لبادہ اوڑھا ہوتا ہے. جب آپ نے دین کا لبادہ اوڑھا ہوتا ہے تو پھر آپ نے دین کا دفاع کرنا ہوتا ہے، سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے. ایون کہ جب عمران خان صاحب سے کہا گیا تھا کہ تھوڑا اسلامک ٹچ ڈالیں، تب بھی بہت تکلیف ہوئی تھی. اور جب آپ ایک بظاہر دیندار آدمی کو سراتن جھوٹ بولتے تھے تب بھی بہت تکلیف ہوتی ہے. اور مہینہ بھی رمضان کا ہے، تو کچھ شرم کرنی چاہیے، کچھ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا الفاظ نکال رہے ہیں اپنے منہ سے. دوسری خبر پہ آتے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب اور محسن نقوی صاحب کی ملاقات، یہ بڑی جھپیاں اور پپیاں چل رہی تھی. یہ وہی علی امین گنڈا پور صاحب ہے جو محسن نقوی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، جو جتنے بھی سرکار کے اہلوکار تھے اس ٹائم کے اندر ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، جنہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کے پی کے کا آئی جی نہیں بچے گا، میں نہیں چھوڑوں گا. مطلب ایکسٹریم پہ آ کے بات کرتے ہیں. اور جو پورا کریک ڈاؤن پنجاب میں ہوا ہے وہ محسن نقوی صاحب کے سیٹ اپ میں ہوا تھا، تو ان سے وہ جھپیاں کر رہے تھے. ملے وہ ان کو ایک اچھی وجہ سے تھے، مطلب اس کے لیے تو ظاہر ان کو ملنا ہی تھا. انٹیریئر منسٹر آئے تھے ملاقات کرنے، ٹیررزم کے خلاف دفاع کرنے کے لیے کے پی کے پراؤز، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کے پی کے کو میجر برنٹ ملتا ہے ٹیررزم کا. اور وہاں پہ پچھلے آپ کہہ لیں 20 ایک سال سے ایک پوری مہم چل رہی ہے، چھوٹے چھوٹے اسکیل پہ جنگیں ہوتی رہی ہیں. تو بڑا ایسا ایک اچھا اسٹیپ ہے کہ انٹیریئر منسٹر کے پی کے کا دورہ کر رہا ہے، ان سے بات کر رہا ہے بہتر کوآرڈینیشن کے لیے. لیکن جو آپٹکس ہیں ان کی ملاقات کے، اس سے 2 چیزیں آپ کو سمجھنی چاہیے. ایک کہ جب آپ کے فیوریٹ سیاسی لیڈر آپ کو کسی پارٹی کے خلاف ورگلا رہے ہوتے ہیں، کسی بندے کے خلاف ورگلا رہے ہوتے ہیں، تو آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ ٹیمپریری ہے. مثلا کہ کتنے لوگ نون لیگ چھوڑتے ہیں، نون لیگ میں واپس آتے ہیں، پی 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 چھوڑتے ہیں، پی 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 میں واپس آتے ہیں.
کتنے لوگوں کو پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ یہ تو چپڑاسی ہیں، مراسی ہیں، ان کو ہم اپنی پارٹی میں کبھی شامل نہیں کریں گے، پھر ان کی پارٹیوں میں بھی شامل ہو گئے. تو محسن نقوی صاحب بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے بہرحال، لیکن میرا خیال ہے کہ سب کو ٹھنڈ پڑ جانی چاہیے. اب آپ کو نظر آ جانا چاہیے کہ سیاست کے اندر یہ سب جو ہیں کمپرومائز کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اصول بیک سیٹ لے لیتا ہے. اور اوور آل ملک کی تباہی بھی شاید اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ اصول بیک سیٹ لیتا ہے. تیسری جو خبر ہم آپ کے لیے لائے ہیں وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں بڑے بڑے دعوے کیے گئے ہیں، جہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ یہ بالکل ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا جو ججز کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، جو ان کی سرویلنس ہو رہی ہے، جو ان کے رشتہ داروں کا ٹارچر ہو رہا ہے. اس پہ شہباز شریف صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ سب سے آنیسٹ ریٹائرڈ جج چنیں جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہے، اور اس کے تحت ہم ایک کمیٹی فارم کریں گے جو انویسٹیگیٹ کرے گی یہ میٹر. بظاہر یہ بہت اچھی چیز ہے اور یہ بڑا اچھا سائن ہے، یہ بہت سیریس ایلیگیشنز انویسٹیگیٹ ہونے لگی ہیں پراپر طریقے سے. لیکن میں آپ کو اپنے نیگیٹو مائنڈ سے تھوڑا سا پریڈکشن کر دیتا ہوں. ایک کمیٹی بنے گی، وہ کمیٹی سرکار بھی اوورسی کرے گی، اس میں ظاہر انٹیلیجنس کے بھی لوگ ہوں گے کیونکہ انٹیلیجنس گیدرنگ کا مقصد ہے. اور وہ کمیٹی 5-6-7 مہینے چلے گی. اس 5-6-7 مہینے کے اندر وہ کچھ کنکلوژنس فائنڈ کرے گی، لیکن کچھ اتنا ڈیفینیٹیو نہیں ہوگا کہ ایکشن لیا جا سکے. یہ وہی کمیٹی ہوگی جیسا پاکستان میں ہر کمیٹی بنتی ہے، ٹھیک ہے، آئی واش کے لیے، میری اور آپ کی لیپا پوچی کے لیے. قاضی فائزی صاحب بھی سرخرو ہو جائیں گے کیونکہ ان کے ٹینیور کا تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا. سرخرو ہو جائیں گے، جی میں تو بڑا ایفرٹ کیتا سی، میں کمیٹی بھی بنواتی سی تے پھر دیکھو نا میرا تو کام، سارے کام تو میں نہیں کر سکتا نا. اور پھر بزنس ایز یوزول ہوئے گا کیونکہ یہ پہلے ججز نہیں جنہوں نے ہیو اینڈ کرائے ریز کیا ہے، اور یہ پہلا ٹینیور نہیں ہے جس میں ہیو اینڈ کرائے ریز کیا گیا. یہ ہوتا رہتا ہے ہمارے ملک میں جب تک کہ ہم بنیادی طور پہ ایک دوسرے پہ، کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسی جب سپائنگ کرتی ہیں ججز پہ، پولیٹیشنس پہ، سویلینس پہ، تو وہ انفارمیشن سپائی ہو کے کسی کو ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کا استعمال کرتا ہے. یعنی کہ نون لیگ کو ملتی ہے، ایک زمانے میں پی ٹی آئی کو ملتی تھی، ایک زمانے میں پی 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 کو ملتی تھی، اور وہ اپنے سیاسی انجام نکالتے تھے اس سے. جب تک ہمارے سیاستدان یہ گھٹیا حرکت نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ لیٹ سے ڈیٹا گیدر ہوتا ہے کسی بھی جج کے اوپر، اور وہ جج عمران خان صاحب کو ریلیف دینے لگے اور وہ نون لیگ کے پاس جاتا ہے، تو نون لیگ پھر ان کو بلیک میل ٹائٹ کرتی ہے. یہ ایک نیکسس اس طرح آپریٹ کرتا ہے. جب تک ہمارے پولیٹیشنز، اور یہ باتیں پی ٹی آئی بھی کرتی ہے، پی 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 بھی کرتی ہے، میں وائس ورثہ بھی یہ چل رہا تھا، جب تک ہمارے پولیٹیشنز اور عوام اس کو ریجیکٹ نہیں کرے گی کہ یار جو مرضی ویڈیو آتی رہے، جو مرضی سکینڈل یہ نکالتے رہے، ہم اس کو چلائیں گے نہیں. اور میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارا کلاسک میڈیا ہے وہ سب سے بڑی پروپیگنڈا مشین ہے اس سارے ڈیٹے کی. اگر آپ دیکھیں جتنا تبصرہ اور ٹائم انہوں نے پروپیگنڈا کیسز پہ لگایا ہے وہ سوشل میڈیا نے شاید نہیں لگایا. سوشل میڈیا پہ آپ کو کامنٹیٹرز ملتے ہیں جنہوں نے ملک کے ڈیپر ایشوز کی بات کی ہے ایز اپوز ٹو وہ. تو تارڑ صاحب کو ایک دفعہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو ڈائریکٹلی آپ کی براڈ کاسٹنگ کی گرفت میں ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ایز اپوز ٹو جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے. لیکن یہ ایک سائیکل ہے، یہ ریپیٹ ہو جائے گا جب تک کہ ہمارے پولیٹیشینز ریجیکٹ نہیں کریں گے یہ آئیڈیا کہ بھائی جو مرضی ہوتا رہے، انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے اور یہ ویڈیوز آتی رہیں، ہم ان کا استعمال نہیں کریں گے. جیسا مریم نواز کا یہ کہہ دینا کہ میرے پاس بہت ساری ویڈیو ٹیپس ہیں، بہت خوفناک بات ہے. ان کو یہ یوز ہی نہیں کرنی چاہیے. میرے خیال سے یہ قانون کے مطابق بھی انڈسمسیبل ہوتی ہیں ویڈیوز، اور دوسرا شرعی طور پہ بھی یہ ٹھیک نہیں ہے. کسی کے گھر کی سینکٹیٹی آپ توڑیں، ان کی ویڈیوز بنائیں، پھر ان کو اس سے بلیک میل کریں، میرا نہیں خیال کہ آپ کو شریعت بھی اس چیز کی اجازت دیتی ہے. بہرحال بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آج رکھی گئی ہیں جو آپ کی آنکھیں کھول دینی چاہیے، اور آہستہ آہستہ سرکار آپ کے رائٹس انفرینج کرتی جا رہی ہے، آپ کے حقوق کم ہوتے جا رہے ہیں. آپ کو کبھی بھی کسی جماعت کے لیے لڑنا نہیں چاہیے کہ میں جی پی ٹی آئی کے لیے مر جاؤں گا. آپ کو اپنے لیے مرنا چاہیے، آپ کو اسلام کے لیے مرنا چاہیے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی توہین کی جا رہی ہے، لوگوں کی گھر کی چار دیواری رسپیکٹ نہیں کی جا رہی، جب آپ دیکھتے ہیں کہ سیاستدان اپنے انجام کے لیے آپ کو اور مجھے سیکریفائس کر دیتے ہیں، دھرنوں پہ بلا کے، پروٹیسٹ میں بلا کے، ڈنڈے پروا کے، تو آپ کو ان کے لیے نہیں، آپ کو اصولوں کے لیے جان دینی چاہیے. اصول یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر رول آف لاء نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سارے سٹیزنز برابر نہیں ہیں. ہمیں اس کے لیے لڑنا ہے. اس کے لیے لڑنے کے لیے ہمیں دھرنے دینے ہوں، جا کے ہمیں
صحیح لوگوں کو ووٹ دینا ہو، ہمیں جا کے مقدمے کرنے ہوں، یا ہمیں سوشل میڈیا پہ پروٹیسٹ کرنا ہو، ہم نے ہر ایک ٹول استعمال کرنا ہے، اور یہ میرا اور آپ کا ڈیموکریٹک اور شرعی فرض بنتا ہے، کیونکہ اسلام کے اندر بہت ضروری ہے کہ برے کام کو ہاتھ سے روکو، منہ سے روکو، اور یہ دونوں نہ کر سکو تو پھر اس کو کم سے کم دل میں تو برا سمجھو۔ 75 سال سے ہم دل میں برا سمجھتے رہے ہیں اور رزلٹ برا آتا رہا ہے، اب وہ ٹائم آ گیا کہ ہم اپنے ہاتھ سے اور زبان سے روکیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، ایون کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کا آپ کو پیڈ چورن نہیں بیچیں گے اور اپنے کانٹینٹ کو معیاری رکھیں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آن لائن سپیس کے اندر کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں وہ بہت مختلف شکلوں اقسام کے ہیں، اور وہ عجیب عجیب قسم کا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں، پیڈ پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں، اسپانسرشپس ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم کبھی بھی آپ کو چورن نہیں بیچیں گے۔ اگر ایڈ بھی دکھائیں گے کسی پروڈکٹ کا تو کوشش ہوگی کہ وہ ایک جید پروڈکٹ ہو جو سے آپ استفادہ لے سکتے ہیں اور کوئی کسی کام کی چیز ہو۔ تو ہماری دو جائز ارننگ کے سورسز ہیں کہ ہم ایڈ چلا سکتے ہیں اور آپ جو ممبرشپس پرچیز کرتے ہیں، اس میں آپ کی سپورٹ ہمیں درکار ہے۔ ہماری ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ، جس کے اندر 4 لائیو زوم سیشنز ہیں، اور مزید ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کانٹینٹ اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں گے۔ ویسے جو آپ پبلکلی کنزیوم کر رہے ہیں ہمارا کانٹینٹ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر، یہ ابھی بھی فری ہے اور لانگ ٹرم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ فری ہی رہے گا۔ تو اگر آپ ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ لیں گے، جو اس کی مقررہ فیس ہے، اگر آپ وہ ادا کر دیں یا اس سے بڑھ کے، دیٹ وڈ بی نائس۔ بائے بائے۔